تھک گئے ہیں، ڈھال ہو گئے ہیں، بعض لوگوں سے اٹھا نہیں جاتا ہے، بعض لوگ تھک تھک کر بیمار ہو گئے ہیں. تو جیسے کہ میں نے 2 سنڈے پہلے بتایا تھا کہ کرسمس جب آتا ہے تو یہ ایک لحاظ سے بینکرپسی ہوتی ہے گھرانوں کے لیے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہم دیکھتے ہیں. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے. کیا کرتے ہیں جی؟ Can you tell to each other? ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی آمد کے لیے. اب کوشچن پوچھے، آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہو؟ We should ask each other. کیا آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہو اس کی آمد کے لیے؟ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے نجات کے لیے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. یس. اور ایک اور بات بتاتا چلوں، جو بچوں کا پروگرام کیا تھا بہت اچھا ہوا ہے. بے شک اس میں بچے وہ تھوڑا ویٹ کر کر کے تھوڑے بور ہو گئے تھے، لیکن واز نائس. بہت اچھا بچوں نے پرفارمنس دیا ہے. واز ویری نائس. اور اس کی سی ڈی جو ہے وہ کل تک تیار ہو جائے گی. رف جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے، اس کو ٹرائل پہ ابھی میں نے دیکھنا ہے. جو کہ ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے اس میں بڑے آور لگتے ہیں. اٹس ناٹ اے ایزی جاب، کافی ٹائم اس پہ لگتا ہے. اور ابھی بھی میں کمپیوٹر کو ایسے لائیو چھوڑ کے آیا ہوں تو رینڈنگ اس کی ہو رہی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فائنل ہوگا تو اس کے بعد پھر سیڈیاں جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں گی. اور ان میں یہ بتانا چاہوں کہ بچوں میں بڑا شعور تھا، بچوں نے بڑی محنت کی اور اچھے طریقے سے اس میں پرفارم کیا. آئی کا سانگ بھی بہت اچھا تھا. سب نے بہت اچھا مل جل کے رسپانس دیا اور اچھے طریقے سے یہ بچوں کا پروگرام جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور ہم اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے جو کہ ہم پہلے بہت دفعہ کئی سالوں سے اسی حوالے کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اس میں سے ہم نئی بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں. یسایہ کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے. دا بک آف آئزایہ. This is in the Old Testament. If you have the Old Testament, then you can see in the book of Isaiah chapter 9 from verse 6. اس طرح لکھا اس میں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی. لیکن 6 آیت کا جو پہلا ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی پڑھے. اس لیے. یس. 6 آیت کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے اس لیے. یہ کیوں لکھا ہے؟ جب میں اپنے منہ سے یہ الفاظ کہوں کہ اس لیے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس لیے ریزن بتانے لگا ہوں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ بتایا گیا تھا، پہلے کچھ کہا گیا، پہلے کچھ بیان کیا گیا، پہلے کچھ تھا، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس لیے
جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم اسی لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اسی لیے اس کو بزنس میں گھاٹا پڑا ہے، اسی لیے اس کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، اسی لیے یہ کام ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک نظام تھا، نظام کے بعد جو ہے ورڈ جو ہے اسی لیے آتا ہے کہ اسی لیے یہ ہو گیا، اس لیے ایک لڑکا جو ہے وہ تولد ہوا، بیٹا بخشا گیا، اسی لیے کیوں، اس پہ ہم غور کرتے ہیں کیوں بیٹا بخشا گیا۔ لکھا یہ آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں دوسری آیت سے نامے باب کی۔ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ تو مسئلہ تاریکی کا ہے، مسئلہ جو ہے اس لیے لڑکا جو ہے وہ بخشا گیا، تولد ہوا، مسئلہ جو ہے وہ تاریکی کا ہے۔ جو لوگ تاریکی میں بیٹھے تھے، اندھیرے میں تھے، اور یہ لوگ کون سے اندھیرے میں تھے؟ کیا یہ وہ اندھیرا ہے جو سورج کی روشنی سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس اندھیرے کی میں بات کر رہا ہوں؟ کون سا اندھیرا ہے؟ آپ گیس لگائیں۔ بائبل میں اندھیرا جو ہے کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ بدی کو ظاہر کرتا ہے۔ اندھیرا جو ہے انسان کی ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا۔ اندھیرا جو ہے یہ انسان کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں ڈارکنس ہے۔ اندھیرا جو ہے انسان کی زندگی کو بیان کرتا ہے جو نجات کے بغیر ہے۔ یہ لوگ نجات کے بغیر تھے، یہ لوگ نجات کے بغیر زندگی بسر کرتے تھے، یہ لوگ دوسرے خداؤں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اپنے سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، اس لیے لڑکا تولد ہوا تاکہ ان کو روشنی ملے، تاکہ وہ روشنی میں آ جائیں، تاکہ ان کی زندگی بدل جائے۔ جو لوگ تاریکی میں بیٹھے تھے ان کے لیے لکھا ہے جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے، سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم۔ یہی لکھا نا، سب نے گناہ کیا، سب جو ہیں وہ گنہگار تھے۔ اور یہ قوم، لوگ، دنیا، نیشنز، all of us, they were living in the darkness, spiritual darkness, تاریکی میں۔ spiritual darkness جو تھی اس نے کور کیا ہوا ہے۔ نجات کسی طریقے سے ممکن نہیں، نہ قربانی سے، نہ کسی اور طریقے سے، نہ دان دینے سے، نہ نیکی کرنے سے، کیونکہ انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی ڈارکنس میں تھی اور یہ موت کے سایہ کے وادی میں رہتے ہیں ایسے لوگ۔ اور گناہ کی سزا کیا لکھا ہے جی؟ موت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سایہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس لیے لڑکا تولد ہوا، اس لیے کہ یہ لوگ موت کی سایہ کی وادی میں رہتے ہیں، یہ سن کے اندر رہتے ہیں، گناہ کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، گناہ نے ان کی زندگیوں کو دبایا ہوا ہے۔ ورنہ اگر گناہ نہیں ہوتا، انسان پرفیکٹ ہوتا، تو ڈو وی نیڈ جیسس؟ یسوع کی دنیا میں آنے کی ضرورت تھی؟ There's no need for that. اس کے کفارے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے وہ لکھتا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا، کیونکہ لوگ جو تھے، ریزن کیا ہے کہ لوگ جو تھے تاریکی میں چلتے تھے، یعنی چلنے سے مراد یہ کہ ان کی زندگی گناہ میں گزر رہی تھی، گناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے، یعنی موت گناہ کو ظاہر کرتی ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ان پر نور چمکا، ہاللیلویا۔ تو نے قوم کو بڑھایا،
تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا اور وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ یعنی سب کچھ خدا نے رموو کیا ہے، ان کو آزادی دی ہے، ہاللیلویا، اور لوگ خوش ہیں۔ کرسمس کیا لے کے آتا جی؟ وہ خوشی لے کے آتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ خوش بھی ہیں اور ناخوش بھی ہیں۔ جب پریزنٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے ناخوش ہوتے ہیں، چیزوں کا، کیونکہ یہ ایک حیثیت بن گیا ہے۔ کرسمس جو ہے یہ ایک حیثیت بن گیا ہوا ہے، ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے۔ کرسمس جو ہے اس کو اتنا کمرشلائز کیا ہے کہ یہ لوگوں کی جان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا ہے۔ آپ سنیں گے کرسمس کے موقع پر تو ایسی نیوز نہیں دیتے لوگ، لیکن آپ سنو گے کہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ ڈپریس ہو کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مصیبت بن چکا ہے۔ جبکہ کرسمس کا مطلب یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ڈارکنس سے نکال کے خدا نے روشنی میں لایا ہے ان کو خوش ہونا چاہیے، جیسے پاکستان میں بتی آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دن جب لائٹ چلی جاتی ہے، جب لائٹ آتی ہے تو ایک دم گھروں سے آواز کیا آتی ہے؟ لائٹ آ گئی۔ What does this mean? Because they're happy. This is Christmas. جب ہم اپنی لائف پر غور کرتے ہیں، جہاں سے ہم نکل کر روشنی میں آئے ہیں، ڈاگ میں نکل کر روشنی میں آئے ہیں، گناہ کی زندگی میں چل رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے اس کی راست بازی حاصل کر لی ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے جن باتوں کی فکروں میں لوگ ہیں۔ جانتے ہیں کہ لوگ بڑے ڈپریس ہیں، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہمیں کرسمس سے پریشان نہیں بلکہ خوش ہونا ہے کہ خدا نے ہمیں موت سے نکال کے زندگی میں داخل کیا ہے۔ جیسے ایک جو کسان ہے وہ فصل کاٹتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں خوش ہونا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے اس لیے چونکہ ڈارکنس تھی، اس لیے گناہ کی زندگی تھی، اس لیے خدا نے ہمیں گناہ کی زندگی سے نکالا، اس لیے خدا نے ہمیں ڈارکنس سے نکالا، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا کاذب جیت کا بار سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے ایک بار سلامتی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ دور کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمرانی کرے گا اور عدالت صداقت سے قیام بخشے گا، اور یہ کرے گا کون؟ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ لڑکا تولد ہوا ہے، ہمارے لیے یہ بیٹا بخشا گیا ہے اور اس کو سارا اختیار دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس کی سلطنت کی کچھ انتہا نہ ہوگی، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ متی 7 باب نکالیں، متی کی انجیل 7 باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں، 7 باب کی 14 آیت۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور آگے لکھا ہے اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو تاریکی میں بیٹھے تھے، تاریکی کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں، آگے نہیں ابھی بڑھے، تاریکی کی بات کر رہے ہیں،
اور چونکہ جو لوگ تاریکی میں بیٹھے ہیں، جن کو روشنی میں لایا گیا ہے، خدا لایا ہے، ان کے لیے بائبل میں لکھا، انجیل میں لکھا کہ یہ رستہ بھی بڑا سکڑا ہے اور اس کو پانے والے کتنے ہوں گے جی؟ بہت تھوڑے ہوں گے اس کو پانے والے۔ یہ مت سمجھے، بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ کرسمس مناتے ہیں، رات کی پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، شراب میں اپنی زندگی کو ڈبو دیتے ہیں اور ہر طرح کی حرکتیں جو خدا کو پسند نہیں وہ کرتے ہیں کرسمس کے موقع پر، کیا یہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے؟ بائبل میں تو لکھا ہے کہ یہ دروازہ تنگ اور سکڑا ہے اور اس کو پانے والے بہت تھوڑے ہوں گے جس میں سے گزریں گے، بہت تھوڑے سے ہوں گے، سارے نہیں جائیں گے۔ جو جنہوں نے بڑے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے لائٹیں باہر لگائی ہوئی ہیں، بعض لوگوں نے اپنے ٹریز پر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، بہت کچھ کیا ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈرنک پارٹیز رکھی ہوئی ہیں، بعض لوگوں نے پب جو ہے پورے بک کیے ہوئے ہیں، مختلف طریقہ سے اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے کیونکہ دنیا نے اپنا طریقہ کار جو ہے وہ بدل لیا ہے۔ یہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچانیں۔ جو لوگ چرچ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جو لوگ باقاعدگی سے چرچ میں آتے ہیں، خدا کی آواز کو سنتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نہ کہ سارے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سارے نہیں۔ جو لوگ خدا جانتا ہے اور ان کو بڑا فکر ہے کہ دنیا کا آخر ہونے والا ہے۔ آپ کو پتا کہ کس تاریخ کو پروڈکشن کے مطابق آخری دن تھا دنیا کا؟ آپ سب کو پتا ہے اسٹوری کا۔ یہ جو پامسٹری کا علم رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، امریکہ میں ان کا بہت بڑا سینٹر ہے جہاں سے یہ پروڈکشن کی گئی تھی۔ ان کے کیلنڈر کے مطابق اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ there is no doubt کہ ایک فلائنگ سٹار کہا گیا ہے کہ it was coming toward the earth، آج کا نہیں آ رہا، اس کو بہت سال، سائنس بتاتی ہے اس کو ملین سال ہو گئے ہیں کہ وہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، قریب آ گیا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کے رولز کے مطابق بھی وہ زمین سے نہیں ٹکرائے گا، بائبل کی روح سے بھی وہ نہیں ٹکرائے گا۔ اجرام فرق لکھا ہے بائبل میں کہ آپس میں ٹکرائیں گے، لیکن اس کا ٹائم لکھا ہے، ریپچر سے پہلے نہیں، جب تک اٹھا لیے نہیں جاتے اس زمین کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ لیکن ایک بات کا پورا ہونا ضرور ہے کہ آپ افواہیں سنو گے اور وہ پورا ہو رہا ہے۔ آپ سنیں گے بہت ساری جو رومنز ہیں وہ سنیں گے، there will be rumors. The Bible says in Matthew chapter 24 there will be rumors, and be prepared for these things. جب تک ریپچر نہیں ہوتا ہم تو اوپر جانے والے ہیں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ ریپچر ہونے والا ہے، ہم تو ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھیں کہ سارے نہیں جائیں گے۔ جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہیں، راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی مرضی پر چلتے ہیں، جو اس کے قریب ہیں، وہ اپنے لوگوں کو لے کے جائے گا، سب کو نہیں لے کے جائے گا۔ یہ بعض لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں نہیں جی آخر میں خدا نے سب کو بخش دینا ہے، وہ رحیم ہے۔ لیکن وہ رحیم تو ہے، لیکن انجسٹ نہیں ہے۔ جسٹس جو ہے اس سے وہ انصاف کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اگر وہ سب کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے برے اور اچھے میں کوئی تمیز نہیں کی، پھر تو انجسٹس کا مسئلہ آ گیا، وہ انجسٹ ہو گیا، وہ جج نہ رہا۔ اس طرح سے کوئی نہیں چھوٹے گا، یہ بات یاد رکھیں، اور اچھے کام کر کے کوئی بھی نہیں چھوٹے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یسایہ، پیچھے چلتے ہیں 7 بار
اس کی بھی 14ویں آیت ہے. ہاللیلویا. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اس لیے کہ لوگ تاریکی میں تھے. بات یاد رکھیں، لوگوں کی حالت گناہ گاری کی تھی، ان کو یسوع مسیح کی ضرورت تھی، اس لیے بخشا گیا. 14 میں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. ہاللیلویا. وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، یعنی خدا ہمارے ساتھ. اس کا نام یہ ہوگا خدا ہمارے ساتھ. اور آگے اس کی پیشن میں کیا بیان کی گئی تھی کہ اس کا نام کیا ہوگا جی؟ نہیں، عجیب. اس کا نام عجیب ہوگا. تو یا کیا یہ عجیب نام نہیں ہے خدا ہمارے ساتھ؟ یہ اپنے طور کا ایک نیا نام ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا. خدا ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ خدا ہے اور اسی کو یہ نام دیا گیا ہے. کبھی بات کریں گے نام دینے کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے خدا نے نام چینج کیے لوگوں کے. ابراہیم کا نام چینج کیا، یعقوب کا نام چینج کیا. جب نام چینج کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کریکٹر، اس کی حالت سب کچھ بدل دیا جاتا ہے. جب نام دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے. یوحنا استباغی بپتسمہ دینے والے کو جب یوحنا کا نام دیا گیا، جان دی بیپٹسٹ کو، وہی ایکسیڈنٹلی نہیں بلکہ با مقصد تھا. مقصد کے مطابق اس کو نام دیا گیا. یسوع مسیح نے، خدا نے لوگوں کے نام بدلے، یسوع مسیح نے شاگردوں کے نام بدلے. بدلے کہ نہیں بدلے؟ یسوع مسیح نے شاگردوں کے نام بدلے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک نئی زندگی، نیا کریکٹر، نیا کام دینے والا تھا. جب خدا اس دنیا میں آتا ہے تو نہ وہ رحیم ہے، وہ بلکہ عجیب نام لے کے آتا ہے. اور وہ دنیا کے لیے بڑا عجیب نام تھا، کیونکہ اس لیے آج کل کی دنیا کے لیے عجیب نام نہیں ہے. اس دور کی دنیا کے لیے یہ بڑا عجیب نام تھا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ نام دیا گیا وہ جب خدا کا نام ہی لکھتے تھے نا یہوہ، تو 7 دفعہ 7 times they washed the pen، جو قلم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو وہ دھوتے تھے، دھو کے تو پھر لکھتے تھے. بعض جو تھے وہ 7 روزے رکھ کے پھر لکھتے تھے. بعض جو تھے وہ 7 دفعہ اپنے آپ کو واش کر کے، قلم کو واش کر کے 7 روزے رکھ کے پھر لکھتے تھے. یعنی اتنا وہ پاک نام مانتے تھے خدا کا، کیونکہ یہ خدا کا حکم تھا کہ اس کا نام پاک مانا جائے. اور یسوع مسیح نے جب دعا پڑھائی تو کیا سکھایا؟ تیرا نام پاک مانا جائے. اس کا نام پاک ہے. ہاللیلویا. اس کا نام کیا ہے جی؟ پاک نام ہے اس کا، دا ہولی نیم. ہاللیلویا. تو یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بڑے عجیب نام تھا. خدا ہمارے ساتھ، ایمانویل. ہم تو 7 دفعہ قلم کو دھو کے تو پھر لکھتے ہیں. یہ 7 کے تو تصور جو ہے یہ تو بہت گہرا ہے. یہ کسی جو سے آپ پوچھے تو پھر وہ بتائے گا کہ اس کے میننگ کتنے گہرے ہیں. بعض دفعہ جب لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے تو ٹرانسلیٹ ہونے کی وجہ سے جو لفظ ہیں وہ اپنا وزن کم کر جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. بہت تو عجیب اس کا نام ہے اور وہ کمواری سے پیدا ہوگا. پریز دی لارڈ. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ متی 28 باب میں. دیکھیں اس کی سلطنت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 18ویں آیت. کون پڑھے گا بلند آواز سے؟ میتھیو چیپٹر 28 verse 18. یسوع نے جہاں لکھا یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ اسماء اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا دعویٰ. لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے کب کہا، یہ بات کب کہی، یہ سب کچھ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. یہ یسوع مسیح کا بہت بڑا دعویٰ ہے شاگردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے. اس نے ان سے صاف صاف کہا. یسوع نے پاس آ کر ان سے کہا، ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کیا لکھا گیا،
कुल इख्तियार किसको दिया गया है? यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, यानी सारा इख्तियार मुझे दिया गया है. Don't worry about that. He was talking to the disciples. He said, the authorities from heaven and on earth given to me. Everything is under my authority. Hallelujah. और पेहल में क्या थी कि बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी. सल्तनत उसके कंधे पर होगी. अथॉरिटी, सारा इख्तियार उसके कंधे पर होगा. जमीन का और आसमान का कुल इख्तियार उसके कंधे पर होगा. सल्तनत उसके कंधे पर होगी. सारा इख्तियार यीशु मसीह ने दावा किया कि मुझे दिया गया है. प्रेज द लॉर्ड. सारा इख्तियार जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास है और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता. कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. कोई उसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और ना ही बंद किए हुए को कोई खोल सकता है, क्योंकि सारा इख्तियार जो है वो यीशु मसीह को दिया गया है. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए कि हम उसके इख्तियार को शेयर करें, उसकी रास्तबाजी को शेयर करें. आगे मैं देखूंगा कि अगर टाइम बचा तो बताऊंगा कि ये इख्तियार जो है यीशु मसीह ने हमें भी दिया है. प्रेज द लॉर्ड. और हम उस इख्तियार को शेयर करते हैं. फिर आगे देखें, पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 25 आयत. फर्स्ट ग्रंथियन चैप्टर 15 वर्स 25. बादशाही के हवाले से हम देखते हैं. जो बादशाह है, सल्तनत चलाता है. पहले हमने देखा कि सारा इख्तियार उसके पास है, सारी सल्तनत उसके पास है. जमीन का और आसमान का इख्तियार यीशु मसीह के पास है. हालेलुया. अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. लिखा है, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना कर ले आए. किसके पांव तले ना ले आए? यीशु मसीह के पांव तले. किसको? सारे दुश्मनों को, सब दुश्मनों को. जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है. हालेलुया. उसको बादशाही करना जरूर है. और जो सबसे पिछला दुश्मन जो नेज किया जाएगा वो कौन सा है? मौत है. कि गुनाह की मजदूरी मौत है. गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है. जब तक वो मौत को, सबसे पिछला जो आखिरी जो दुश्मन है वो मौत है, जब तक उसको भी अपने इख्तियार में ना कर ले, उसकी बादशाही जो है कायम रहेगी. वो अब तक बादशाह है, इटर्नल. हालेलुया. वो हमेशा कायम रहेगा. उसकी सल्तनत की कुछ इंतहा ना होगी. क्या लिखा है जी? उसकी सल्तनत क्या लिखा है? इकबाल और सलामती कुछ इंतहा ना होगी. उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती कुछ इंतहा ना होगी. There is no end to his kingdom. जो अब तक जो है वो बादशाही करेगा, क्योंकि सारा इख्तियार जो है यीशु मसीह के पास है. और उसका नाम अजीब है, और वो अजीब नाम इमैनुएल है. खुदा हमारे साथ है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं. फिर आगे लिखा है, वो दौर के तख्त की ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा. दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर. किस पर? यस, दाऊद और उसकी ममलकत पर. दाऊद का घराना जो है, इसके ऊपर तो बहुत बोला जा सकता है. And you know that. What this means? God was dealing with the one of the tribe. You see, through this tribe, through this Mamal kingdom,
خدا یسوع مسیح پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا اور اس کی انتہا نہ ہوگی، اینڈ نہ ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کس کی نسل سے پیدا ہوا؟ پریز دی لارڈ، داؤد کی نسل سے۔ یہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے سے دیکھتے ہیں، اگر دیکھیں یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی ایسے دیکھے لکھا، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ ہاللیلویہ، خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ آگے 2-3 روح کا ذکر کیا گیا۔ There not only one type of spirit, a kind of spirit. There are many kinds of spirit from God. ہاللیلویہ، خدا جو ہے وہ روحوں کا منبع ہے، اس سے ساری روحیں صادر ہوتی ہیں۔ کسی دن بتاؤں گا کہ خدا اپنی مرضی سے سم ٹائم بری روح بھی بھیجتا ہے، جو لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ اور خدا کے پاس بہت ساری روحیں ایسی ہیں۔ جب دنیا میں آنے کا ذکر ہوا تو ایک روح نے کہا کہ میں جھوٹ کی روح بن کر ان کے نبیوں کے منہ میں داخل ہو جاؤں گی۔ ان کی شکلیں مینکوں جیسی ہیں۔ ابھی چونکہ آج روح کی بات نہیں کر رہے روحوں کی، تو میں بتاؤں کہ بعض لوگ جب مینڈک خواب میں دیکھتے ہیں، لیزر دیکھتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو جب دیکھتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ You saw demons in your dreams. تو ہمیں پتا ہے کہ یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 11ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا، اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے اور اس کی آرام کا جلالی ہوگی۔ لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، نشان وہ کماری مریم سے پیدا ہوگا۔ ہاللیلویہ، اور لوگ اس کے طالب ہوں گے۔ خدا جو ہے وہ ایسا کرے گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں 22 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا کوئی نہ کھولے گا۔ پریز دی لارڈ، یعنی تھرو کس کی لائن سے؟ یسی داؤد کے گھرانے سے وہ کرے گا۔ ہاللیلویہ، کیونکہ پیشن گوئی کے مطابق یہی ہے لکھا ہے، اس کے سلطنت کے اقبال سلامتی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے بدک حکمران رہے گا۔ کون کرے گا حکمرانی؟ یسوع مسیح حکمرانی کرے گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا کوئی کھولے گا نہیں۔ نہیں، خدا یسوع نے کہا کہ زمین آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کھولے جو کھول دے وہ کھلا رہتا ہے، جب وہ بند کر دے وہ بند رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور داؤد کا ذکر ہوا کہ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمرانی کرے گا۔ تو خدا ان کا بندہ لکھتا ہے، میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا۔ ہاللیلویہ۔ اور پیشن میں کیا تھی؟ بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ کس کے کندھے پر ہوگی؟ یسوع کے کندھے پر سلطنت ہوگی، یعنی کنگڈم آن ہز شولڈر۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے جا کے لکھتا ہے 22 میں لکھتا ہے یسایہ میں، اور میں داؤد کے گھر کی پونجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، یعنی اس کی جو مملکت تھی، اس کی جو کنگڈم تھی، being transferred to Jesus. Now you understand why Jesus was actually, he was God, but he was acting as a king here. He been given the authorities and everything. کیونکہ وہ داؤد کی کنگڈم کو قائم کرتا ہے، چونکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی کنگڈم کا آخر نہیں ہوگا، آج تک قائم رہے گی جب تک خدا چاہتا ہے، جب تک دنیا ہے، جب تک رپچر نہیں ہو جاتا، یہ کنگڈم اسی طرح قائم رہے گی۔ کیونکہ یہ ڈور یسوع مسیح نے کھولا ہے، اور یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا؟ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، جب یسوع کھولتا ہے تو پھر کون بند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، چونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، شیطان نہیں بند کر سکتا۔ کھولنا یسوع نے ہے، کھٹکھٹانا کس نے ہے؟
ہم سب نے کھٹکھٹانا ہے. لیکن جب کرسمس آتا ہے تو ہم کہاں پر جا کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں؟ ٹیسکو میں, ایزا میں, مورسن میں, لیڈل میں, ایلڈی میں, مارکس اسپینسر میں, سینسبری میں, بہت سارے اسٹور میں ہم کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں ڈور. وہاں ڈور نہیں یسوع کھولتا. یہ اسپرچل بات ہے. خدا ہماری مدد کر. عزت ہمیں تنخواہ بھی نہیں ملی, مہینہ جو ہے وہ تنخواہ تو اگلے مہینے ملے گی. کرسمس تو 25 کو ہی آ جاتا ہے. مسئلہ بن گیا ہے, بڑے ڈپریس ہو گئے ہیں, بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. اٹس ریلی ہارڈ. لوگوں نے کرسمس کو اپنے لیے مصیبت بنا لیا ہے. کرسمس مصیبت نہیں ہے. اف یو ریئلی تھنک, کرسمس مصیبت نہیں ہے. کرسمس تو خوشی کی بات ہے کہ ہم گنہگاروں کو ایک بیٹا بخشا کیا. اس کا نام عجیب ہے, سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, 2 کے گھرانے کی کنجیاں اسے دی گئی ہیں اور اب تک حکمرانی کرے گا. اور جب ہم اس کا ڈور کھٹکھٹاتے ہیں تو کھول دیتا ہے. جب وہ کھول دیتا ہے تو اس کا کھولا ہوا بند نہیں کوئی کر سکتا. پریز دی لارڈ. اس سے مراد یہ کہ جب ایک دفعہ آپ کو راست بازی خدا یسوع مسیح نے دے دی ہے, وہی آپ سے چھین نہیں سکتا. آپ کی برکت آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ بات یاد رکھیں. بعض خادم جو ہیں جب برکت کا حوالہ دیتے ہیں, وہ بیج بونے والے کی مثال دیتے ہیں. یہ خدا نے تو بیج پھینکا کلام کا اور شیطان آیا وہ اٹھا کے لے گیا. وہ بیج بڑی برکت تھی, آپ نے سنبھالا نہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بٹ وہ اس لیے شیطان اٹھا کے لے گیا چونکہ بیج اسے نظر آتا ہے. اب آپ کو پتا ہے جو ہل چلاتا ہے, جب مٹی کو کھودتا ہے اور اس میں ہل چلاتا ہے, اس میں بیج پھینکتا ہے, تو پرندے جو ہیں کون سا بیج اٹھاتے ہیں؟ جو ان کو نظر آتا ہے, جو مٹی کے اندر نہیں گیا. شیطان بھی وہی بیج اٹھا لیتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے, جو آپ کے اندر سرایت نہیں کیا ہوتا. اگر خدا کے کلام کا بیج ہمارے اندر ہے تو وہ چھپا ہوا, ابلیس کو نظر ہی نہیں آئے گا. ابلیس نہیں کچھ کر سکتا جب تک آپ اس کے لیے ڈور نہ کھولوائیں. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے کہ ہم نجات پائیں. وہ اس دنیا میں آئے کہ ہم زندگی پائیں, کثرت کی زندگی پائیں. وہ اس دنیا میں آئے تاکہ ہم شفا پائیں. وہ اس دنیا میں آئے تاکہ ہم اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں. وہ اس دنیا میں آئے تاکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں. وہ اس لیے نہیں آئے کہ جو حالت ہم لوگوں کی اس کرسمس پر دیکھ رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کرسمس کو ابیوز کریں. یہ ابیوز ہے کرسمس کا. اس طرح کرنے سے کیا ہم خدا کو خوش کر سکیں گے؟ یا ایک اور میں اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر میں اپنے بھائی کو سال ملے نہیں ہوں, ناراضگی ہے, بولتے نہیں ہوں, کرسمس آیا کارڈ لکھا بھیج دیا, کرسمس آیا گفٹ لے کے ڈور پر چلا گیا, نہیں میں نے اندر نہیں آنا, کیونکہ ناراض ہے, ڈور پر ہی گفٹ دے کے واپس آ جاتا ہے. چاہیے کرسمس ہے, یہ کرسمس ہے, دنیاوی کرسمس ہے, دنیا داری رکھنا ہے تاکہ میرا بھائی یہ نہ کہے کہ لو جی کرسمس آیا میرے بچوں کو کچھ دیا نہیں, کرسمس آیا تو مجھے پوچھا نہیں, پورا سال نہیں پوچھا, ناراض رہا. اس لیے نہیں ہے. کرسمس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. کرسمس اس لیے آیا ہے کہ ہم نجات پائیں. کرسمس اس لیے آیا ہے کہ ہم اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں. اس لیے آیا ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں, گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر ہم راست بازی حاصل کر لیں.
اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں بیٹا بخشا گیا. یسایہ نے یہ اس کی تشریح کی ہے. اس لیے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں. اپنے آپ کو سنبھالیں. ہم مسیح جو ہیں, چرچ گور جو ہیں, ہم جو چرچ میں آنے والے لوگ ہیں, خدا کو پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے. کیونکہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں یہ بہت کلیور ہوتے ہیں. ابھی کرسمس گزرے گا ہی تو یہ فروری مارچ میں کرسمس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. They start looking for specialized people who can make fool other people. You see? They're looking for specialized people. ایڈورٹائز کی جائے گی کہ ہمیں بزنس مین چاہیے, فلاں طرح کا چاہیے, اور وہ لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں ٹیسکو کے پاس, موریسنز کے پاس, سینسبری کے پاس, ایسے لوگوں کے پاس. یہ ہمارا آئیڈیا ہے کہ if we get these things from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, it will be much cheaper, you see, or just throw in the market, you see what happened. عیسیٰ آیا تو وہ کیا کریں گے؟ ہاں, بچوں کی زیادہ اس میں تعداد ہے. چلڈرن لائک فن میں کہ الٹی کراس. These people, you see, they're very clever. وہ بزنس کرنے کے لیے ہیں. مارکیٹ میں انہوں نے ایسے ایسے پریزنٹ سجا کے آپ کے لیے رکھے ہیں تاکہ مسیحی لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے کہ دس از کرسمس. پر یسایہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ کرسمس نہیں, وہ کہتا ہے اس لیے لڑکا جو تولد ہوا ہے